سر ہمارے معاشرے نے شادی کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا ہے. اگر ہم لڑکے والوں کی بات کریں تو انہیں اچھا خاصا جہیز چاہیے, اور اگر ہم لڑکی والوں کی بات کریں تو وہ چاہتے ہیں کہ لڑکے کے پاس اچھی نوکری بھی ہو, سیپریٹ گھر بھی ہو, اور ہو سکے تو اپنی کار بھی ہو. اب سر اس مسئلے کا حل کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے, اور آپ کا اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس معاشرے کو سمجھے بغیر کوئی اوپینین دینا, کوئی نریٹ کرنا, کہہ لیجئے ایک نریٹو بنانا, وہ بڑا مشکل ہے. اس معاشرے کو آپ نے اگر سمجھنا ہے تو پہلے اس سارے سماج اور معاشرے کی پوری ہسٹری سمجھ لیجئے. یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو تادیر غلامی کا شکار رہا, اور جب ایک خطہ غلامی کا شکار رہتا ہے تو غلامی کا شکار رہنے والے خطے کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جو مزاج, عادات, اطوار اور طور طریقے ہیں وہ غلاموں والے ہوتے ہیں. غلام کا بڑا چیلنج ایک یہ ہے, وہ انسیکیور ہوتا ہے, اس میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے. وہ کیونکہ زور نہیں لگا سکتا, لہٰذا اسے کہیں زور لگانے کا اگر موقع مل جائے تو وہ حدیں کراس کر جاتا ہے. وہ اگر کسی کو رد کرے تو مکمل رد کر دیتا ہے, وہ قبول کرے تو وہ دیوتا کے برابر اس کو سمجھ لیتا ہے. اس میں ایکسٹریم پائی جاتی ہے, اور یہ آپ کو اس مزاج, معاشرے کے مزاج میں بڑا عام دکھے گا. اب ساتھ ہی ساتھ میں اس سارے سٹینڈرڈز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ معاشرہ سٹیٹس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کو عزت دار سمجھتا ہے, ایتھکس ویلیوز کو کہیں پیچھے سمجھتا ہے, مادی چیزوں کے ساتھ عزت کو جوڑتا ہے, رسپیکٹ کو, طاقت کو جوڑتا ہے. یہ بھی پرابلم ہے. پھر جو شادی ہے وہ کیونکہ انڈو پاک کلچرز کا مجموعہ ہے, اتنے کمپلیکیٹڈ کلچرز ہیں کہ کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک یہاں رہنے والا مشکل میں رہ رہا ہے, آسان نہیں ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ اگر شادی کر رہے ہیں اپنے بچوں کی, یا کوئی شادی کر رہا ہے کسی سے, تو دراصل تو یہ دو کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ دو کا سمجھوتا ہے. یہ دو نے سمجھنا ہے کہ ان کی شادی وہ ایک خوشگوار شادی ہے یا وہ ایک خوشگوار تجربہ نہیں ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ اگر بلٹ نہیں ہوتی تو آپ پھر دنیا جہان کی سب چیزیں جہیز کی شکل میں بھی دے دیجئے, اور دنیا جہان کی چیزیں اگر آسائشوں کی شکل میں ان کے پاس موجود ہیں تب بھی شادی ناکام ہی ہوگی. اب یہاں آپ لوگوں کے پاس دیکھیں گے کہ وہ اس شادی کو انشور کرتے ہیں کرنے سے پہلے کہ اگر ہم نے کرنی ہے تو سیف سائڈ یہ ہے کہ معاشی خوشحالی ہو. ہمیں ماننا پڑے گا کہ معاشی خوشحالی بڑے مسئلوں کا حل ہے, لیکن معاشی خوشحالی انشور نہیں کرتی, 100% انشور نہیں کرتی کہ ریلیشن شپ اچھا رہے گا. کیونکہ آپ نے رہنا اشیاء کے ساتھ نہیں ہوتا, چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا. دنیا کا مہنگا ترین بیڈ وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سکون ہے. دنیا کا بہترین گھر, بہترین گاڑی, یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سکون ہے. رہنا تو آپ نے ایک انسان کے ساتھ, تو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رہنا, اب اسے آپ کہہ لیں, میں اگر اس کو ورڈ باقاعدہ نام دینا چاہوں تو وہ ہے ریلیشن شپ جینیس. جتنا زیادہ ریلیشن شپ جینیس ہے, اب ریلیشن شپ جینیس کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ دونوں میں برداشت کرنے کا مادہ کتنا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2 آ جاتا ہے کہ دونوں کتنے اعلیٰ ظرف ہیں, پھر دونوں وہ درگزر کتنا جلدی کرتے ہیں, پھر ان دونوں کے کچھ اکٹھے کو ویژنز ہیں زندگی کے بارے میں, دونوں کی اپروچ کیا ہے, پھر دونوں وہ مل کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اپنا آپ سمجھا سکتے ہیں, پھر کیا ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, پھر سب سے بڑھ کے قربانی دینا. کیا یہ دونوں میں جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ یہ سب چیزیں مل کے, سب خوبیاں مل کے ایک ذہانت کہلاتی ہیں. اس کو, ذہانت کو ہم نے ریلیشن شپ جینیس کہہ دیا. اب کچھ لوگ ریلیشن شپ جینیس ان میں پائی نہیں جاتی, ان میں سب خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ سب چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں وہ نہیں, لیکن اور خوبیاں پائی جاتی ہیں. لائک ایجوکیشن بڑی زبردست ہے, کچھ لوگوں میں معاشی خوشحالی ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ سمارٹ بڑے ہیں, کچھ لوگ بائی لک, کچھ لوگوں کا ایکسنٹ بڑا اچھا ہے, پرسنالٹی بڑی اٹریکٹیو ہے, جاب بڑی اچھی ہے. یہ سب چیزیں بڑی اپیل کر رہی ہیں. لیکن کبھی دیکھیے کہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں
کہ کتنا زیادہ برداشت ہے, کتنا زیادہ ظرف ہے, کتنا زیادہ خوش اخلاقی ہے, کتنا زیادہ کسی چیز کو سمجھنے کی ابیلٹی پائی جاتی ہے, اور سب سے بڑھ کے قربانی دینے کا کتنا جذبہ ہے. کیونکہ ریلیشن شپ, میں بتاؤں کہ ایک اچھا ریلیشن اللہ کے کرم کی دلیل ہے. ایک اچھا ریلیشن, میاں بیوی کا اچھا ریلیشن, وہ ایک ایسے اعتماد کی فضا پیدا کرتا ہے جس سے بچوں کی پرورش اچھی ہوتی ہے. تو ایک اچھا ریلیشن وہ دراصل آسودگی پیدا کرتا ہے, جس سے مرد اگر کام کر رہا ہے تو اس کی پرفارمنس امپروو کرتی ہے, اور عورت بھی ذہنی طور پہ, جذباتی طور پہ, اسپرچولی اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتی ہے. لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم جب صرف سٹیٹس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, جو کہ آلریڈی سٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں, بنے بنائے سٹینڈرڈز ہیں, تو پھر چیلنج یہ آتا ہے کہ وہ سارے سٹینڈرڈز کو ہم میٹ کر جاتے ہیں, لیکن ریلیشن شپ آخر کار ہمیں ناکام ملتا ہے. تو میرا خیال تو یہی ہے کہ اس معاشرے میں جس میں شادی بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے کہ یہ آسان ہو, اور ان سٹینڈرڈز کو صرف نہ دیکھا جائے. دین اور دین سے جو میں سمجھا ہوں, دین میں بھی یہ حکم ہے کہ آپ کے پاس شادی کے 100 وجوہات آپ بنا سکتے ہو, کہ آپ کلچر مکس ہو رہا ہے, آپ اس کی وجہ مال و متاع بنا سکتے ہو, آپ اس کی وجہ کوئی معاشی فائدہ بنا سکتے ہو, آپ کو اقتدار کی وجہ بنا سکتے ہو, لیکن ایک بڑی وجہ جس کو ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جو ان کی احادیث ہیں اس میں ہمیں ملتا ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر کردار کی وجہ سے کر رہے ہو تو یہ ایک بڑی وجہ ہے. یعنی اخلاق اور کردار, ویلیوز, یہ ایک بڑی وجہ. تو اگر ان باتوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر آسان ہو جاتا ہے یہی مرحلہ, اور وہ معاشی اور مادی آسانی ہے اللہ نے جو آپ کو دینی ہے وہ دینی ہے. یہ پورا یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ رب آپ کا رازق ہے, آپ کے بچوں کا رازق ہے, آپ کے گھر کا رازق ہے, اور وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے جن اسباب کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے. ہمیں صرف آج کے حالات میں چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, اس آج کا ایک کل بھی ہے. جب آپ کل کو دیکھتے ہو تو پھر ایمان آپ کا پختہ ہو جاتا ہے کہ جس نے آج تک پالا ہے وہ کل بھی پال سکتا ہے. تو پھر آپ کے رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں, درگزر خود بخود آتا ہے, قربانی کا جذبہ بھی آتا ہے, اور آپ کا سفر وہ دور تک چلتا ہے. ویسے ایک بڑا اچھا جملہ جو واصف صاحب اس پہ فرماتے ہیں کہ ہم خیال اگر ہم سفر ہو تو 7 منزل تک پہنچ جاتا ہے. خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ چلنے والا وہ ہم خیال ہو, خوش قسمتی ہوتی ہے. چلے ہم خیال نہ ہو تو 2 متضاد خیال لوگوں کو ساتھ رہنا آتا ہو, یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. یہ جو آپ نے سنی ہوئی نا کوٹیشن, بڑی کسی کی معروف کوٹیشن کہ کسی کو جاننا ہے تو سفر کر کے دیکھیے, کھا کے دیکھیے, ورت کے دیکھیے, کاروبار کر کے دیکھیے, اس کے ساتھ کہیں پر کوئی بستر شیئر کرنا پڑ جائے, کوئی کمرہ شیئر کرنا پڑ جائے, ان چیزوں سے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں برداشت چھپی ہوئی. جب بھی آپ کسی کو برداشت کرتے ہیں تو آپ ایک بڑے انسان. تو ساتھ چلنے والا اور دور تک ساتھ چلنے والا, اس میں درگزر کی ایبلٹی, اس میں برداشت کی ایبلٹی عام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے.